مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی شریعتیں جتنی نازل فرمائیں ان کا ایک وقت مقرر تھا۔ جب وقت مقرر پورا ہو گیا تو وہ شریعت کینسل، دوسری شریعت آ گئی۔ اس طرح ہر شریعت کا ٹائم اللہ نے مقرر کیا، اس ٹائم کے پورا ہونے کے بعد وہ کینسل۔ لیکن پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ کینسل ہونے کے لیے نہیں دی، یہ قیامت تک ویسی ہی باقی رہے گی جیسا اللہ کے حبیب نے دنیا کے سامنے اعلان فرمایا۔ کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو خوشی کہہ دیا تو وہ قیامت تک خوشی رہے، چاہے کتنے بڑے بھی حالات آئے۔ آپ نے کسی کو منحوس کہہ دیا تو وہ منحوس ہی رہے گا قیامت تک، چاہے کتنے بھی حالات آئے۔ اس پر ہر ایمان والے کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح عید کا دن پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا کہ رمضان ختم ہوں گے، چاند دکھائی دے گا، اگلے دن عید منائی سے۔ عید میں کیا کیا جائے گا، کیسے منائی جائے گی وہ بھی بتاتی ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں گے، نہایا جائے گا، خوشبو لگائی جائے گی، خوشی میں کچھ کھایا جائے گا، میٹھا کھایا جائے گا، عیدگاہ جایا جائے گا، 6 مرتبہ اللہ اکبر کے ساتھ 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ یہ سارا طریقہ کس نے بیان فرمایا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قیامت تک ایسے ہی باقی رہے، اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے، کمی نہیں کی جائے۔ اس کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے واقعات کا اظہار بھی فرمایا۔ اسی عید کے مہینے میں پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، پیارے چچا، بے انتہا محبت کرنے والے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جائے، اور شہادت بھی ایسی دردناک ہوتی ہے جس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو۔ ایسی شہادت، اس شہادت پر اللہ کے حبیب کو بے انتہا صدمہ پہنچا، بے انتہا رنج پہنچے۔ آپ روئے اور رونے میں آواز نکل گئی، اتنا غم آپ کو پیش آیا اپنے چچا کی شہادت سے۔ کب؟ اسی عید کے، اور خالی آپ ہی کی شہادت نہیں، 70 جیالے جو اللہ کے حبیب کے چاروں طرف رہنے والے، رات دن اٹھنے بیٹھنے والے، محبت کرنے والے صحابہ بھی اس کے ساتھ شہید۔ ایسی دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا، لیکن جب عید کا دن آیا تو آپ نے ویسے ہی عید منائی جیسے آپ نے لوگوں کو بتایا، کسی چیز میں کمی نہیں۔ جیسے عید منائی جاتی تھی ویسے ہی منائی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ بڑا سے بڑا واقعہ پیش آ جائے، اللہ کے حبیب نے جس چیز کا اعلان فرما دیا ہے، جو شریعت بن گئی ہے،
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا، کوئی بدلاؤ نہیں ہوا۔ لیکن جن لوگوں کو نہیں معلوم یہ حقیقت اور قرآن و حدیث کا یہ فیصلہ، وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر عید سے پہلے ہمارے ابا کا انتقال ہو جائے، ہمارے خاندان میں کسی کی موت ہو جائے، عید سے 1 مہینہ پہلے، 2 مہینہ پہلے، 3 مہینہ پہلے، تو اب جب پہلی عید آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کھوٹی۔ اللہ کے حبیب کے چچا کے محبوب چچا کی شہادت سے عید کھوٹی نہ ہو، 70 صحابہ کی شہادت سے عید کھوٹی نہ ہو، جو اللہ نے کھری بنائی ہو وہ کھوٹی کیسے ہو جائے؟ اللہ نے جس کو بنایا ہو، پیارے حبیب نے جس کو اعلان کیا ہو، وہ کھوٹا ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا مل کر اس کو کھوٹا نہیں بنا سکتا۔ لیکن کیونکہ یہ طریقہ اور یہ شریعت ہمارے علم میں نہیں ہوئی، تو ہم نے اپنے ابا کی شہادت پہ ہی اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کھوٹا کہہ دی کہ تو عید کھوٹی ہو، ہم تو کپڑے نہیں پہنیں گے، ہمارا تو ابا کا غم ستا رہا ہے کہ پہلی عید ہے، پچھلی عید میں ابا کے ساتھ کپڑے پہنے تھے، ابا چلے گئے، ہم کیسے پہنے؟ اللہ کے حبیب کی چیز کو تبدیل کرنے کا تمہیں اختیار کس نے دیا؟ تمہارے ابا بڑے ہیں یا سارے جہان کے سرتاج بڑے ہیں، سارے جہان کے امام بڑے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ قانون نہیں معلوم ہے، اس لیے ہم یہاں پر چوک چاک۔ ابا نہیں، ہمارا پورا خاندان ختم ہو جائے، عید کے دن ختم ہو جائے، پھر بھی عید کھوٹی نہیں ہو سکتی، عید عید رہے۔ یہ اللہ کی بنائی تھی، اللہ کا حکم ہے کہ آج کے دن خوشی مناؤ، تو سارا خاندان بھی ہمارا ختم ہو جائے گا، تو اس میں کپڑا پہننا، نہانا، عیدگاہ جانا اور آپس میں خوشی کا اظہار کرنا ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اللہ کا قانون۔ جب یہ اللہ کا قانون ہے اور ہم اس میں اپنے خاندان کے معاملے میں چوک گئے، تو ہم دوسری چیزوں میں چوک۔ محرم الحرام، یہ جو پہلا مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، دکھ تو یہ ہے کہ جس چیز کا ذکر قرآن پاک میں ہو وہ بھی آج ہم کو معلوم نہیں رہی۔ یہ 12 مہینوں کے نام، یہ 12 مہینوں کی ترتیب جو قرآن نے بتائی ہے، اور اللہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس دن ہم نے زمین و آسمان کو بنایا تھا، اسی دن ہم نے ان 12 مہینوں کو پیدا کر دیے۔ 12 مہینے ہم نے بنا دیے تھے، لوح محفوظ میں لکھ دیے تھے، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے 4 مہینوں کو عزت والا، عظمت والا، بڑائی والا، خوشیوں والا ہم نے مقرر کر دیا۔ کب؟ جب زمین و آسمان بنایا تھا۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اسی دن ہم نے یہ 4 مہینے عظمت والے، حرمت والے، عزت والے، خوشیوں والے مقرر کر۔ تو جس دن زمین و آسمان بنا تھا، اس دن جن 4 مہینوں کو چنا گیا تھا، اس میں سے ایک مہینہ یہ ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ، محرم الحرام، عزت والا، عظمت والا، احترام والا، خوشیوں والا۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک، اللہ کے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ مدینہ کتنا عظمت والا ہو، کتنا احترام والا ہو۔ محرم الحرام، اسلام کا سال کا پہلا مہینہ، کیوں نہیں ہوگا خوشی والا؟ تو جب قرآن اس کا اعلان کر رہا ہے، اور پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ اس مہینے میں بڑے بڑے خوشیوں کے واقعات ہوئے، بڑے بڑے، اس میں سے خوشی کا واقعہ محرم کی 10 تاریخ ہے، اور فرعون جیسا ظالم جس نے مسلمانوں کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل
سینکڑوں نہیں لاکھوں بچے، ایک دو بچے نہیں لاکھوں بچے۔ مسلمان کا جو بچہ پیدا ہو لڑکا کے گردن مات، کوئی مسلمان کا لڑکا زندہ نہیں رہنا چاہے، اور لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ رکھو اس لیے کہ ہمارے کام آئی، مسلمانوں کی عورتیں ہمارے کام آئیں۔ یہ قانون اس نے بنا رکھا تھا۔ کتنا بڑا ظالم ہوگا، کتنا بڑا پاپی ہو، اور جو اسلام قبول کر لیتا، جو مسلمان بن جاتا، اس کی کھال اتروا لیتا تھا، کال کھچوا لیتا۔ اپنی بیوی کو اس نے نہیں چھوڑا، بیوی نے اسلام قبول کیا تو اس کے ساتھ بھی یہی ظلم کیا اس نے جو سب کے ساتھ کیا کرتا۔ جو مسلمان ہو جاتا تھا اسے دیوار سے کھڑا کرتا تھا اور بڑی بڑی کیلیں اس کے پیٹ میں، اس کے سینے میں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے پیروں میں ٹھکوا دیا کرتا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ۔ اس نے فساد برپا کر رکھا تھا پورے آقا، فسادی نمبر 1 کا تھا۔ مسلمانوں کو کتنی تکلیف اس نے پہنچائی۔ ایک دن وہ آیا کہ اللہ کا عذاب آ گیا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ۔ پھر اللہ نے عذاب نازل کیا، اور عذاب نازل کرنے میں اس فرعون کو اور اس کی ساری فوج کو اور اس کے سارے لشکر کو اللہ نے ایک ساتھ پانی میں ڈبو کر کے پٹک کر کے ختم کیا۔ مسلمان شکرانے میں سجدے میں گر گئے، اللہ آج جا کے نجات ملی ہے، آج جا کے اس سے چھٹکارا ملا ہے۔ حضرت موسیٰ نے روزہ رکھ لیا، مسلمانوں نے روزہ رکھ لیا، کس بات کا؟ خوشی کا، کہ آج کے دن اتنے بڑے ظالم سے اللہ نے ہمیں نجات دی۔ خوشی کا روزہ رکھ، کب؟ محرم کے مہینے میں 10 تاریخ۔ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ خوشی منائیں، اس وقت مسلمان خوشی منائیں، اتنے بڑے پاپی کے ختم ہو جانے پر یہ محمد رسول اللہ جو خوشی منائے۔ آپ نے بھی روزہ رکھ، خوشی کب؟ صحابہ سے فرمایا، مسلمانوں سے فرمایا روزہ رکھ۔ آج کے دن خوشی کا دن، سب کو خوشی کا روزہ رکھوایا، شکرانے کا روزہ رکھو۔ بلکہ شروع میں فرض کر دیا گیا جو مسلمان نہیں رکھے گا اس خوشی کا روزہ وہ پاپی ہو، مجرم ہوگا۔ ضروری قرار دیا گیا کہ روزہ رکھا جائے 10 تاریخ محرم، خوشی کا روزہ رکھا۔ لیکن جب رمضان کے روزے آ گئے تو اس کے بعد حکم یہ ہوا کہ اب رمضان کے 30 روزے فرض ہو کر کے آ گئے ہیں، اب یہ 10 تاریخ کا روزہ اس کا فرض ہونا ختم کیا جاتا ہے۔ ہاں، جو رکھے گا اس کو اللہ 1 سال تک اس کے اجر و ثواب سے مالا مال فرما ہے، 1 سال کے گناہ معاف کر دے، کیونکہ اس نے وہ خوشی منائی ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، اس کو مان رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اس لیے اس کے سارے گناہ معاف کر دی۔ یہ قانون کب کا ہے؟ جب زمین و آسمان بنا تھا، جب اللہ نے قانون بنا تھا۔ اب محرم میں ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے، کربلا کا۔ تو اس واقعے سے کیا قانون قرآن کا بدل جائے؟ کہ اس واقعے سے جو قرآن اعلان کر رہا ہے اسے ختم کر دیا جائے؟ اب ہم کہیں گے نہیں، یہ خوشی نہیں غمی ہوگی، پورے مہینے کو ہم غم کا مہینہ قرار دے دیں گے، اور قرآن کہہ رہا ہے خوشی کا اسے ختم کر دے، اللہ کے حبیب کہہ رہا ہے خوشی کا اسے ختم کر دے۔ کوئی مہینہ 12 مہینوں میں سے ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے حبیب کا خاندان شہید نہ ہوا، کوئی مہینہ ایس کی کٹ تو سارے مہینے غم ہی کی قرار دے دیے جائیں گے۔ کوئی ایک مہینہ بتاؤ جس میں سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان شہید نہ ہوا، ایک مہینہ ایسا آپ نے اپنا پورا خاندان اپنی امت کے لیے قربان کر، میری امت نجات پا جائے، میرا چاہے خاندان ختم کر۔ تو جب ہر مہینے میں قربانیاں اور شہادتیں موجود ہیں تو صرف ایک مہینے کی شہادت کو لے کر
اللہ کے قانون کو، قرآن کو بدلنا، اللہ کے قانون کو بدلنا، پیارے حبیب کی بتائی ہوئی چیز کو بدلنا، اس کا اختیار کسی ہو؟ کسی کو اس کا اختیار؟ قرآن کہہ رہا ہے عزت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، اور قرآن کا ماننے والا کہہ رہا غم کا مہینہ، کالے کپڑے کا مہینہ، جھاڑو نہ لگانے کا مہینہ، توا نہ چڑھانے کا مہینہ۔ بتائیے کتنا بڑا فرق ہو گیا، بالکل قرآن کے خلاف بغاوت۔ سب کچھ ہم نے بدل کر، تو اس چیز کو یاد رکھ، ایسا ہم کو نہیں کر۔ جو اللہ کے حبیب کہیں گے اسی کو ماننا ہے، اور جو اللہ کے حبیب نہیں کریں گے اس کو نہیں ماننا، چاہے کچھ بھی ہو۔ پھر ہم کو دھوکہ دیا گیا۔ محرم کے اگر شہیدوں کو تذکرہ کیا جائے، کربلا کے میدان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے 9 بیٹے شہید ہوئے، 9 بیٹے شہید، اور نام کس کا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ، بس۔ اور بیٹے کہاں گئے؟ معلوم ہوا دھوکہ دیا جا رہا ہے، حقیقت بیان نہیں کی جا رہی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کربلا کے میدان میں شہید بھی نہیں ہوئے، اور پھر بھی اس میں شامل کر دیا گیا کربلا کے شہید حسن حسین۔ حضرت حسن کہاں شہید ہوئے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ شہید تو نہیں ہوئے کربلا کے میدان، ان کو یہاں لے آیا گیا، اور جو شہید ہوئے ان کو نکال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے شہید ہوئے ہیں، اس میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان ہے، یہ سب کربلا کے میدان میں شہید، 9 بیٹے شہید۔ ان بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ کہ اگر اس میں ابو بکر عمر نام لیا ہے تو ہماری دشمنی اور لڑائی حضرت ابو بکر اور عمر سے ہی تو ہے، ان کا نام کیسے ہم کربلا کے میدان میں لی؟ حضرت علی کو محبت ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھ رہے ہیں، عمر رکھ رہے ہیں، عثمان رکھ رہے ہیں، اور یہ لوگ دشمنی رکھ رہے ہیں کہ ہم ان کا نام بھی نہیں لیں گے۔ تو کربلا کے جو شہید ہیں ان کا نام نہیں لیا جاتا ہے، جو شہید نہیں ہے ان کا نام لیا، تاکہ صحابہ سے دشمنی مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی جائے اور لوگ حضرت ابوبکر عمر سے نفرت کرنے لگے۔ ان چالوں کو ہم نہیں سمجھ پائے۔ شیطان بڑی دور سے چالیں لاتا ہے جہاں تک ہم پہنچ نہیں پاتے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، ان کو تو حقیقت پتہ چلتی ہے، ورنہ وہ اسی میں بہہ جائے۔ کربلا کے شہیدوں کا تذکرہ تک نہیں کیا جاتا، نام تک نہیں لیا جاتا۔ کہاں گئے وہ 9 بیٹے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کہاں گئے تو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے؟ کیوں ان کا نام نہیں لیتے ہو بھائی؟ تو یہ اصل مہینے اور محرم ہی کے مہینے میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں، خلیفۃ المسلمین، اللہ کے حبیب کے سب سے اچھے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ بھی تو محرم کے مہینے میں شہید ہوئے، ان کا نام کیوں نہیں لیتے بھائی؟ ان کا تعزیہ کہاں گیا؟ ہائے عمر کہنے والے کہاں گئے؟ شہید تو وہ بھی ہے اسی مہینے، پہلی تاریخ میں شہید۔ کیسا ظلم ہے! سارے شہید نکال دیے گئے، لسٹ سے کسی کا نام نہیں لیا جائے گا۔ جو سفر میں شہید ہوا اس کا بھی نام نہیں لیا جائے گا۔ 11 مہینوں میں جتنے شہید ہوئے کسی کو یاد نہیں کیا جائے گا۔ ان سب کو بلانے کے لیے ان لوگوں کا نام کربلا کے میدان میں ذکر کر دیا جو شہید بھی نہیں۔ یہ جھوٹ پڑھایا گیا سبب، پر ہم نے جھوٹ پڑھ لی، ہم بھی انہی کے پیچھے پیچھے چل دیے، آئے حسن آئے حسین ہم بھی کرنے لگے، ہم بھی ان کے مجمع کو دیکھنے لگے، ہم بھی انہی کے ساتھ چلنے لگے۔ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیا تھا، انہوں نے سب کو خوشی میں کھچڑا کھلایا تھا۔ آج بھی مسلمان وہی کھچڑا اپنے گھروں میں زندہ کرتے۔ تم کو پتہ نہیں یہ بنایا کیوں گیا تھا اور بانٹا کیوں گیا؟ شہید کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، ان کو تو اللہ رزق پلاتا ہے، پلاتے ادھر گردن ہٹتی ہے، ادھر جنت کا رزق ان کو ملنا شروع ہوا۔ عند ربہم یرزقون، اللہ کے پاس رزقوں میں سے ان کو رزق دیا جاتا، نہ پیاسے رہتے ہیں نہ بھوکے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آج تک حضرت حسین پیاسے ہیں لہذا شربت بانٹو تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے۔
ان کی پیاس بجھ جائے شربت بٹ. کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ, کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب کے خاندان کو پیاسا بتایا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب کا خاندان پیاسا رہ سکتا ہے؟ شہید ہو جائے پھر بھی پیاسا رہے گا؟ ہمارے شربت سے ان کی پیاس بجھے گی؟ کیسے کیسی چیزیں مسلمانوں کے بیچ میں لائی جا رہی ہیں اور اللہ کے حبیب کے خاندان سے نفرتیں بٹھائی جا رہی. اس لیے ہم کو اس کو سمجھ کر کے صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.